حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، ابھی ہم اور آپ ماہ رجب المرجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کو بنایا، دن اور رات کو بنایا، اسی میں سال بنائے، مہینے بنائے، ہفتہ بنایا، دن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا۔ اسی طرح مہینوں میں 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ انہی حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرمت والا مہینہ رجب المرجب کو قرار دیا۔ یہ رجب المرجب بہت ساری خصوصیات کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیت اس ماہ مکرم کو عنایت فرمائی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ یوں تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کرام، محدثین، مفسرین، مورخین میں اختلاف ہے کہ آیا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں ہی واقع ہوا یا کسی اور مہینے میں؟ کچھ لوگ ربیع الاول کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ شوال المکرم کا مہینہ بھی کہتے ہیں، لیکن رجب المرجب کا مہینہ عرف عام میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلایا۔ جب مہینے میں اختلاف ہے تو ظاہر بات ہے کہ تاریخ میں بھی اختلاف ہوگی، لیکن یہ بات حتمی ہے، طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پہ بلایا اور معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اب جو یہاں پر 2-3 باتیں ہیں نقطے کی کہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیش آیا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ 5 نبوی کو یہ پیش آیا۔ 5 نبوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پہ بلایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ دوسری بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں معراج کی وہ تاریخ، معراج کا وہ مہینہ، معراج کی وہ رات کتنی مرتبہ آنے کا شرف حاصل کیا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ 18 مرتبہ یہ مہینے، یہ دن آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا معراج کی شب یا اس تاریخ میں جو لوگوں میں مشہور ہے 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پہ بلایا، تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 18 مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ تاریخ اور یہ دن آیا، تو اس تاریخ اور دن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 18 مرتبہ کچھ عبادتیں کی، کچھ ریاضتیں کی، یا 27ویں رجب المرجب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندی سے روزہ رکھا یا نہیں؟ تو دوستو، احادیث مبارکہ میں یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے مطالعہ سے یا تابعین، تابعین، سلف
کے زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی کے مطالعے میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاریخ میں 18 مرتبہ آنے پر روزہ رکھا ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام سے کوئی خاص عبادت کی ہو۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور اسی طریقے سے اور جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت طویل زمانے تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت رہی، لیکن ان جماعتوں نے کبھی اس تاریخ میں نہ تو رات میں عبادت کا اہتمام کیا، نہ دن میں روزے کا اہتمام کیا۔ پھر اسی طریقے سے محدثین نے، مفسرین نے، کسی نے بھی اہتمام نہیں کیا۔ پھر ائمہ اربعہ نے بھی اس رات میں نہ تو عبادت کا اہتمام کیا، نہ دن میں روزے کا اہتمام کیا۔ تو یہ باتیں روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو رہی ہے کہ یہ 27ویں شب عبادت کرنا اور 27ویں دن میں روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو عمل سے ثابت ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کی زندگی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتے ہیں یا رات میں اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آیا یہ روزہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے یا نفل ہے۔ اور اگر فرض، واجب، سنت نہیں ہے، اگر محض نفل ہے تو نفل کا اتنا اہتمام اور نفل میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب لوگ اس عقیدے کے ساتھ کہ 27ویں دن میں رجب کے روزہ رکھنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اور وہ اس کا اہتمام جب کرنا شروع کیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو چن چن کر کے افطار کروایا، روزے توڑوائے ان لوگوں سے کہ آپ روزے توڑیں، اور یہ عقیدہ بالکل ہی فرسودہ اور بیکار عقیدہ ہے۔ تو اگر آپ یوں ہی نفل کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں، یوں تو نفل کے اعتبار سے کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کبھی بھی روزہ رہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن بالکل اس کو حتمی سمجھ لینا، بالکل اس کو ضروری سمجھ لینا کہ اس رات میں روزہ عبادت کرنے سے مجھے ثواب ملے گا، اور اس دن میں ہمیں روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 1000 روزے کا ثواب دے گا۔ تو 1000 روزے کا ثواب، ہزاری روزہ جو لوگ بولتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ 1000 روزے کا ثواب بالکل اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ جن چیزوں کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، تو وہ چیزیں نہ تو ہمارے لیے سنت ہو سکتی ہیں اور نہ واجب ہو سکتی، بس نفل کا درجہ ہے۔ آپ نے کیا تو بھلا ہے، نہ کیا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی اہتمام کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں لوگ بولتے ہیں صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، جو اور رجب المرجب کے پہلے جمعہ کی رات میں لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں اور اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، تو صلاۃ الرغائب کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ نفلی روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں اور نفلی عبادت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ لوگ شب معراج میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اسے لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات۔ تو خدا را یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، نفل عبادت آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی ضروری سمجھ کر کے نہیں کہ آج کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی عبادت جو نفل ہو اور کوئی عبادت نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، نہ سنت ہو، لوگ اس کو فرض سمجھ کر کے کہہ رہے ہیں، تو یہ ثواب کے بجائے یہ گناہ ہے۔ اللہ نے جس چیز کا مقام جہاں رکھا ہے
اس چیز کے مقام کو وہیں پر رہنے دیا جائے، اس چیز کے مقام کو بڑھایا نہ جائے۔ اگر کسی چیز کا مقام جو ہے نفل کا ہے، آپ اس کو فرض کا درجہ دے رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس سے گناہ ہی ہوگا۔ تو جس چیز کا مقام جو ہے اس کا مقام وہی دینا چاہیے۔ یہ رات جاگنے کی نہیں ہے، اور ان راتوں میں بڑے بڑے شہروں میں بچے نوجوان جاگتے ہیں، اور جاگنے کے بعد جو پورے شہر میں ہلہ ہنگامہ کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، یہ سراسر گناہ ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایسے بچوں کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگاہ رکھے، اور اپنے بچوں کو اگر عبادت ہی اسے کرنا ہے تو گھر میں کرائے، اور نہ عبادت کرنا یہ نام سے کہ آج معراج کی شب ہے اور آج ہی عبادت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسے منع کرنا ضروری ہے۔ جب شب معراج کو ہم 27ویں رجب المرجب کو ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ جب مورخین کا اس میں اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے، جب یہ ثبوت نہیں ملتا کہ رجب المرجب کو کہ 27ویں شب کو ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ معراج کا ہونا یقینی ہے، لیکن تاریخ میں مہینے میں اختلاف ہے، اور بڑے اکابر کا اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے۔ لہٰذا جو ہے اس رات میں ان عبادتوں میں اور ان چیزوں کو ضروری سمجھ کر کے نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بدعات سے، خرافات سے، نئی چیزوں سے اللہ اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔